भारत में पिछले चंद दिनों से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इसको भारत के ऊपर मुसल्लत कर रहा है। A very warm welcome, viewers. You're watching the latest edition of Republic Defense, and I am Rakshita Mishra with you, getting you the top stories. We have 3 stories lined up for you in this edition. The story number 1 is Pakistan's old pattern is back. The false flag operation propaganda of Pakistan. अब इसकी हकीकत क्या है, सबूत क्या हैं, गवाह क्या हैं और शवाहिद क्या हैं, इस मौजू पर ये हमारी एक रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने कोशिश की है कि हम कोई भी सबूत भारत से बाहर का ना उठाएं, बल्कि भारत के नामवर जर्नलिस्ट्स, इसके साथ साथ इनके जो रिटायर्ड ऑफिशल्स हैं, फ़ौज के अफसरान हैं, रॉ के अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, जो एविडेंस उनसे रिलेटेड मौजूद है इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, जो भारत की तारीख़ है, वो आपके सामने लेके हैं। नाज़रीन, भारत दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अपनी खारजा पॉलिसी के एक टूल के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा 1971 में 1971 की गंगा हाईजैकिंग का जिक्र करूंगा। 1971 के हालात आपके सामने हैं। मशरकी पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से भारत ने मुक्ति बानी बनाई, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर बाकायदा तौर पे अभी नरेंद्र मोदी ये बात कर चुके हैं कि रॉ के ऑफिसर्स मुक्ति बानी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे। आप खुद सुन लें। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए बहुत अरसे से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस था। मुक्ति बानी की दहशतगर्दी, अगरतला साजिश, मौलाना भाषानी को जिस तरीके से लॉन्च किया गया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, नॉन बंगालीज पाकिस्तानियों को ज़िबा करना, ये तमाम काम भारत कर रहा था। लेकिन फ़ाइनल स्टेज पे भारत को एक ग्राउंड इन्विजन की ज़रूरत थी 71 में, और उसके लिए बयानिया साजी की ज़रूरत थी और एक एक्सक्यूज़ की ज़रूरत थी, एक इवेंट, एक ट्रिगर जिसका बहाना बना के पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को बंद किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। ये भारत का प्लान था, और इस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए इन्होंने जिस बहाने का इस्तेमाल किया वो गंगा त्यारा हाईजैकिंग थी, जिसमें 2 कश्मीरी कज़न्स हाशिम कुरैशी और इसका एक साथी ने श्रीनगर से जम्मू जाने वाले तैयारे को हाईजैक किया और इसे पाकिस्तान के शहर ले आए, लाहौर के अंदर लेके आए। इनकी डिमांड थी कि कुछ कश्मीरी भारत की कैद में हैं, इनको आज़ाद करवाया जाए। और बाद ये बात वाज़े तौर पर सामने आई कि हाशिम कुरैशी जो आर्किटेक्ट था, एग्जीक्यूटर था इस सारे प्लान का, इस हाईजैकिंग का, वो रॉ का एजेंट था। हमने पिस्टल जो है ना, वो पिस्टल हमने फेक पिस्टल यूपी से मंगवाया। उन दिनों जो बिल्कुल 22 बोर का लगता था, जो पाकिस्तान का जो असला का माहिर मेजर था उसको 3 दिन पता नहीं चला कि ये पिस्टल कैसा है। आपने भी देखा कि इसने खुद एक्नॉलेज किया कि जिसके पास पिस्टल था वो फेक था, और उसको बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया गया भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से कि वो जहाज़ के अंदर एंटर करें। इसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस के ही एक अफसर ने किताब लिखी जिसका नाम मिशन रॉ था। इस किताब के सफ़ा नंबर 227 पर इन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा कि श्रीनगर में हाशिम कुरैशी नामी रॉ का एक एजेंट मौजूद था। रॉ ने हाशिम कुरैशी को अपने लिए काम करने पर राज़ी किया। जनवरी 1971 में जब इस प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई तो हाशिम कुरैशी ने अपने एक रिश्तेदार अशरफ कुरैशी के साथ मिलकर इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप तैयारे, जिसमें 26 मुसाफिर मौजूद थे, इसको हाईजैक किया। ये एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट है इस किताब जो रॉ के एक ऑफिसर ने लिखी। इस वाक़े का इस्तेमाल किया गया पूरी दुनिया के अंदर, इसको उछाला गया, और इसी बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की, और फिर इसके बाद इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर
حملہ کیا. اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں. 1971 سے ہم جمپ کرتے ہیں اور آتے ہیں سن 2000 میں. علاقے کا نام ہے چھتیس سنگھ پورہ, جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ایک ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا ایک علاقہ ہے, اور تاریخ ہے 20 مارچ کی. یہ واقعہ بہت اہم ہے کیونکہ امریکی صدر بل کلنٹن اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں, اور ان حالات میں پوری دنیا کے میڈیا کی اٹینشن بھارت کے اوپر ہے. چھوٹا سا واقعہ بھی سینسٹیو ہو کے ملٹیپلائی ہو کے میگنیفائی ہو سکتا ہے, اور اس انوائرمنٹ میں چند مسلح افراد ایک مقامی آبادی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور 30 کے قریب یعنی 25 سے 30 سکھوں کو ذبح کر دیتے ہیں. 20 مارچ کی بات ہے, 20 مارچ 2000 ہولی والا دن تھا. کچھ وردی فوج تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے, لیکن وہ وردی فوج جو تو یہ ایک بار محلہ ہے, ایک شوکنگ محلہ, شوکنگ وہاں سے آئے تھے. وہاں انہوں نے 17 بندوں کو وہاں کھڑا کیا, اس کو نکالا, ان کو نکال کے وہاں رکھا تھا, اور وہیں سے وہ آئے ادھر اس گردوارے کے پاس. یہاں سے 19 لوگوں کو اکٹھا کیا. آئیڈینٹی کارڈ سے ہمارے چیک کیے, کسی کے پاس تھا, کسی کے پاس نہیں تھا. بس اس نے ہوا میں فائر کیا تو باقی جو تھے بندے گن مین گولیاں. چند ہی گھنٹوں کے اندر اس واقعے کا سارا الزام پاکستان پر منتقل کر دیا جاتا ہے, اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ سب کروا رہا ہے. جو کہ امریکی صدر انڈیا کا دورہ کر رہے تھے, اس لیے پورا عالمی میڈیا کی توجہ انڈیا پر مرکوز تھی. ایسے میں اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اپنی اصل ہیبت یعنی اپنی جو فیس ویلیو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو کر پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے, اور پاکستان پر دباؤ پڑنے لگا. اور پریشر ٹیکٹکس کا باقاعدہ طور پہ استعمال کیا گیا ڈپلومیٹک کوریڈورز میں اور ایون ملٹری ڈومین میں. اگلے ہی چند دنوں میں ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں 5 کے قریب لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد جو تھے یہ چھتیس سنگھ پورہ کے اٹیک میں انوالو تھے, اور ان سب کا تعلق پاکستان سے. In March 2000, terrorists lined up 35 Sikhs outside a Gurudwara in South Kashmir and shot them dead. The Chittis Singh Pura massacre. 5 days later, the army claimed it had killed the terrorists behind the horrific massacre in an encounter at a village called Patribal. 5 bodies were paraded before the media. These men, the army claimed, were dreaded Lashkar-e-Taiba terrorists. بعد میں اس حملے اور قتل عام پر سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اپوزیشن ہو یا انڈیا کے انٹلیکچوئلز ہوں, وہ اس کی انکنسسٹنسیز کو, جو چیزیں ایڈ اپ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. اور پھر ثبوت جب نکلتے ہیں تو یہ بات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس حملے کے اندر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی اور باقاعدہ جو انڈین آرمی ہے وہ انوالوڈ ہے. پریشر ماؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کی ایک انکوائری کا حکم دے دیا جاتا ہے, اور سی بی آئی اس ایونٹ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ایٹ اے لیٹر سٹیج سی بی آئی کی انویسٹیگیشنز جب کنکلوڈ ہوتی ہیں تو وہ اس انکاؤنٹر کو کمپلیٹلی فیک قرار دیتی ہیں, اور یہ بھارتی سی بی آئی اور آفیشیل گورنمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ انکاؤنٹر واز اے فیک انکاؤنٹر. اور پھر اس تحقیقات کے نتیجے میں 5 بھارتی آرمی آفیسرز کو سرونگ آرمی آفیسرز کو نامزد کیا جاتا ہے, جن میں سے ایک بریگیڈیئر اور ایک لیفٹیننٹ کرنل کے رینک کے ہوتے ہیں, اور ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے. جب سی بی آئی کی انکوائری کا باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے تو پھر انڈین فوج اپنی امیونٹی کا جو کلاز ہوتا ہے وہ لے کے آتی ہے, اور وہ یہ عذر پیش کرتی ہے کہ جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ سویلین عدالتوں میں نہیں کیا جائے گا, بلکہ بھارتی فوج خود کرے گی جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد. اور اس عذر کو پیش کرنے کے لیے وہ ایفسپا کے قانون کا سہارا لیتی ہیں, جو کہ ایک کلونیل ڈریکونین لا ہے جس کے تحت بھارتی آرمی ریپ جیسے جرائم کو بھی جسٹیفائی کر لیتی ہے. ایفسپا کو انووک کیا جاتا ہے, یعنی اس قانون کو انووک کرتے ہیں, اور سی بی آئی کی انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان آفیسرز کا سویلین عدالت کی بجائے اب ملٹری ٹرائل کیا جائے گا. پھر ساری چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں. اچانک سے 2014 میں جب نریندر مودی اقتدار میں آتے ہیں تو خبروں میں محض ایک لائن چلتی ہے کہ کوٹ ان کوٹ شواہد نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام ملزمان ایکیوزڈ کو, جنہیں سی بی آئی اور دیگر انڈیپینڈنٹ جو باڈیز ہیں ان کی انکوائری کے مطابق نامزد کیا گیا تھا, بری کر رہے ہیں. Welcome back. 14 years ago, 5 innocent people were butchered in cold blood, allegedly by the army, within days of the Chittis Singh Pura massacre in Jammu and Kashmir, when terrorists murdered 35 Sikhs.
The 5 innocent people allegedly killed by the army in Pathribal shortly after Chittor Singhpura were called foreign terrorists responsible for the Chittor Singhpura massacre, except that they weren't. Now, despite a scathing indictment by the CBI and DNA tests proving the identity of the innocent villagers murdered, the army has closed the Pathribal fake encounter case because it says it doesn't have enough evidence against the 5 army officers and men who staged the encounter. चलें अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं दिसंबर 2001 में, जब इंडियन पार्लियामेंट पे हमला किया जाता है। कुछ मुसल्लह अफराद पार्लियामेंट की इमारत पर जाकर हमला करते हैं। चूँकि किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट इसकी हसास तरीन जगह होती है, हाई सिक्योरिटी जगह होती है, तो यहाँ पे हमला करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। और इसके बावजूद वो लोग हाईएस्ट ऑफ सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स, वॉच पॉइंट्स को ब्रीच करते हुए इंडिया के दिल्ली के अंदर मौजूद इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जाके हमला कर लेते हैं। इस हमले का इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है और ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ने यह हमला करवाया है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो सतीश वर्मा जैसे जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो ख़ुद इस बात का इंकशाफ करते हैं कि दरअसल ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस वाक़े में एक कश्मीरी शख्सियत दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सैयद अब्दुर्रहमान गिलानी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है और केस आगे चलता है तो कुछ सालों के बाद इन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है, ये कह कर के इस वाक़े में बिल्कुल भी मुलव्विस नहीं थे। दूसरी जानिब अफजल गुरु को सज़ाए मौत दे दी जाती है और इंडियन जुडिशल रिकॉर्ड के मुताबिक ये इंतहाई शॉकिंग और डिस्टर्बिंग बात है कि अफजल गुरु, जिसकी डेथ को पूरी दुनिया ने कवर किया, इसको एक ऐसे वाक़े की सज़ा दी गई कि जिसके बारे में अदालत की प्रोसीडिंग का ये कहना है कि देयर इज़ नो हार्ड कोर एविडेंस और उसको सज़ा दी गई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेस पे। अब इसमें आपको कोई कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है ये बात बताने के लिए कि इस तरह के इंटरनेशनली मॉनिटर्ड एक्ट के अंदर, हसास माहौल के अंदर, क्या महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साल है 2008 का, जब समझौता एक्सप्रेस पर एक खौफनाक हमला किया जाता है। इस वाक़ये में तकरीबन 68 के करीब बेगुनाह मुसाफिरों को ज़िंदा जला दिया जाता है, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की होती है। हस्बे रवायत हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया, सियासतदानों और ख़ुद भारतीय रियासत की तरफ से इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है। लेकिन बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो एक कैरेक्टर सामने आता है जिसको दुनिया स्वामी असीमानंद के नाम से जानती है। इसका चेहरा बेनकाब होता है, जिसका ताल्लुक़ भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS से था। असीमानंद का एक सनसनीखेज़ एतराफ़ी बयान, यानी उसका जो कन्फेशन होता है, बाकायदा तौर पर एक मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। इस बयान में वो तहलका खेज़ इंकशाफ करता है कि समझौता एक्सप्रेस पर हमले में RSS बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व थी और वो ख़ुद इस हमले का मास्टरमाइंड था। सिर्फ यही नहीं, 2006 के मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी यही मास्टरमाइंड था, 2007 के मक्का मस्जिद धमाके के अंदर, और फिर 2007 ही में अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें भी यही मुलव्विस था। ये सारे इंकशाफात इसने ख़ुद किए। इंटरनेशनली रिनाउंड इंडियन जर्नल द कैरावन के अंदर इसके एतराफ़ी बयान की सारी ट्रांसक्रिप्ट शाया हुई। Asimanand reportedly claimed in an interview to the magazine that RSS chief Mohan Bhagwat sanctioned the alleged terror conspiracies in Samjhauta Express, Mecca Masjid and Ajmer Sharif blast cases. Currently lodged in Ambala Central Jail for abetting several terrorist attacks, Asimanand leveled the explosive allegations against RSS chief Mohan Bhagwat, who was the organization's general secretary at the time. जब इन हमलों की तारें जुड़ना शुरू हुई तो महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS के चीफ हेमंत करकरे ने एक इंतहाई तहलका खेज़ इंकशाफ किया। इनकी तहकीकात के नतीजे में भारतीय फ़ौज का एक हाजिर सर्विस मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित गिरफ्तार हुआ। ये भारत की तारीख का पहला वाक़या था कि एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर दहशतगर्दी के नेटवर्क में बराह रास्त मुलव्विस पकड़ा गया, यानी इसको अरेस्ट कर लिया गया।
मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आज एनआईए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय किए हैं। कर्नल पुरोहित पर इल्ज़ाम था कि इसने अभिनव भारत नामी हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीम बनाई और मालेगांव समेत दीगर धमाकों के लिए आर्मी के ज़ख़ीरे से RDX जो धमाका खेज़ मवाद होता है फराहम किया। इसी नेटवर्क में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम भी सामने आया, जिसकी मोटरसाइकिल इन धमाकों में इस्तेमाल की गई। ये तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनकी जो ATS डिपार्टमेंट था उसने बाकायदा तौर पे इसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट किया। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बाइक में बम रख विस्फोट किया गया। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। और इससे पहले आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत के आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हेमंत करकरे पर उसके बाद बेपनाह दबाव डालना शुरू कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए, क्योंकि इसमें बराह रास्त भारतीय फौज RSS और इनका नेटवर्क बेनकाब हो रहा था। याद रहे RSS जो इस वक्त इक़्तिदार में जो तंजीम है BJP, उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS है। इस वक्त जो भी BJP को कंट्रोल कर रहे हैं सब RSS से कनेक्टेड हैं और RSS भारत के अंदर भारतीय कानून के मुताबिक ही 3 दफ़ा दहशतगर्दी करवाने के लिए बैन हो चुकी है। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। हेमंत करकरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन उससे रिलेटेड हुई उसके मुताबिक ही वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। इसको मुसलसल जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही थी। फिर आपने देखा कि जब मुंबई हमला हुआ तो इस अफरा तफरी के अंदर सबसे पहले जिस शख्स को मारा गया इसका नाम हेमंत करकरे था। A tragic loss really of 2 senior and well-respected police officials. Hemant Karkare, unbelievable to think that he was there very much around and spearheading the Malegaon investigations and lost tonight to terrorist violence. Yes, Srinivasan, it's certainly a very big shock. It's a big tragedy for the IPS officials here. Hemant Karkare was known as being very fearless. He had been leading, as we said, the Malegaon investigations, and he had been under attack from a number of Hindutva parties, the BJP, the Shiv Sena. He was under attack from the RSS, but he was continuing with this investigation. और फिर उसके बाद अजमल कसाब का कैरेक्टर जो है उसको मंजर आम पर लाया गया। कहा गया कि ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, और ये आप इसकी वीडियो सुन लें कि उस वीडियो में बाकायदा तौर पे ख़ुद कह रहा है कि भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। कौन सा पाकिस्तानी, कौन सा मुसलमान जो है वो हिंदू गॉड को याद करेगा कि जब उसको इस तरह की सिचुएशन में वो जैसे ही इधर जो इंडिया में जो गरीब लोग रहते हैं, इस तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सबसे बेहतरीन पोस्टमार्टम एक वेस्टर्न रिसर्चर एलियस डेविडसन ने किया, जिन्होंने मशहूर किताब लिखी द बिट्रेयल ऑफ इंडिया रीविजिटिंग 26/11 एविडेंस। एलियस डेविडसन अपनी किताब में लिखता है, जिसका एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कोट अनकोट, द ऑफिशियल नैरेटिव ऑफ 26/11 इज़ अ कंप्लीट फैब्रिकेशन, यानी 26/11 का सरकारी बयानिया मुकम्मल तौर पर एक मन घड़त कहानी है। इसका कहना है कि इंडियन पुलिस और अदालतों ने हमलावरों की शिनाख्त और कौमियत का कोई भी ठोस और आज़ादाना सबूत यानी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं दिया। गवाहों को नज़रअंदाज करना, मुसन्निफ ने अपनी किताब में एग्जैक्टली लिखा है कि इंडियन कोर्ट्स इग्नोर्ड द टेस्टिमनीज ऑफ डजन्स ऑफ इंपॉर्टेंट विटनेसेस बिकॉज दे शेड अ रेडिकली डिफरेंट लाइट ऑन द इवेंट्स। भारतीय अदालतों ने दर्जनों अहम चश्मदीद गवाहों के बयानात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिए क्योंकि वो सरकारी बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत बयान कर रहे थे। रियासती इदारों का गठजोड़ यानी एक कवर अप जो है उसको भी डेविड एलियस ने अपनी किताब में इस तरीके से लिखा है कि देयर वाज अ टैसिट कंसेंसस बाय लीडिंग न्यूज़ मीडिया, the political class, the police and the judicial system to cover up the true facts and thereby shield the real criminals. यानी भारतीय मीडिया सियासतदानों, पुलिस और अदालती निज़ाम के दरमियान असल हक़ाइक़ को छुपाने और असल मुजरिमों को बचाने के लिए एक खामोश गठजोड़ और इत्तफ़ाक़ राय मौजूद थी। मकसद क्या था? किताब के मुताबिक इस खौफनाक इनसाइड जॉब और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 2 बड़े मकासद थे। सबसे पहले हेमंत करकरे को रास्ते से हटाना ताकि हिंदुत्व दहशतगर्दी के अज़ाइम, इनका नेक्सस और कर्नल पुरोहित और साधु प्रज्ञा जैसे और इनके जो हैंडलर्स से उनको बचाना,
اور دوسرا بھارت کے اندر انتہائی سخت کالے قوانین ڈریکونین لاز نافذ کرنا اور عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنا. یہ تمام حقائق چیخ چیخ کر گواہی دے رہے ہیں کہ بھارت کی ریاستی مشینری اپنے ہی شہریوں کا خون بہا کر اسے سیاسی اور سفارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے اور اس کی ایک طویل اور سیاہ تاریخ موجود ہے. اس کے بعد آگے آئیے اڑی پٹھان کوٹ 2016. جنوری 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ ہوتا ہے اور پھر ستمبر 2016 کے اندر ہی اڑی سیکٹر میں ایک ملٹری کیمپ پر حملہ کیا جاتا ہے جس میں بھارت کے 19 فوجی مارے جاتے ہیں. ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا ریپیٹس دا ہسٹری، اپنی روایت برقرار رکھتے ہیں. واقعے کا کوئی ازادانہ تحقیقات نہیں کی جاتی، کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا جاتا اور محض چند گھنٹوں کے اندر اس کا سارا الزام ایک دم پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے. اڑی حملے کے بعد بھارتی حکومت ایک نیا بیانیہ گھڑتی ہے اور 29 دسمبر کو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے لائن آف کنٹرول کے اس پار پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کی ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ بھارت نہ آج تک اس جو اڑی اٹیک یا پٹھان کوٹ کا اٹیک ہوا، نہ آج تک اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے شواہد پیش کر سکا ہے اور نہ بالی ووڈ کے علاوہ اس نے وہ سرجیکل سٹرائکس کا کوئی انٹرنیشنلی ایکنالج ایکریڈیٹڈ ثبوت پیش کیا ہے. پاکستان نے اس وقت بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہوئے بھارت کی سرجیکل سٹرائکس کے بیانیے کو رد کیا اور پوری دنیا کو ایک فیکٹ چیکڈ انالیسس دیا اور یہ بتایا کہ کسی قسم کی کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوئی، نہ اڑی اور پٹھان کوٹ کے اندر پاکستان انوالو تھا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ بھارت نے آخر یہ کیا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک واضح سیاسی مقصد تھا. چند ماہ بعد اتر پردیش، جو کہ بیک بون سمجھی جاتی ہے انڈین الیکٹورل کالج کی، اس میں الیکشن سے، یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں پہ یوگی آدتیہ ناتھ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے بی جے پی کی اس نیٹ ورک کا، وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہ یہاں سے چیف منسٹر ہوتے ہیں. الیکشن سے پہلے بی جے پی کا گراف بہت زیادہ گر چکا تھا، لیکن اڑی اور یہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد جو سرجیکل سٹرائک کا ہائپر وینٹیلیٹڈ ہائپر نیشنلزم کا جو بیانیہ تھا اور جو جنگی جنون کی انہوں نے انکلکیٹ کیا اپنے ووٹرز اور سپورٹر بیس کے اندر، اس کی بدولت بی جے پی کا جو یہ الیکشن تھا اس کے رزلٹس تبدیل ہوئے اور بی جے پی ون دا الیکشن. اور یہ بات ثابت ہوئی کہ نریندر مودی پاکستان کے خلاف جارحیت کا بیانیہ بھیج کر اپنی عوام سے ووٹ بٹورتا ہے. اس کے بعد سال آتا ہے 2019 کا اور تاریخ ہے 14 فروری. مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے قافلے پر ایک خودکش حملہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 40 کے قریب بھارتی فوجی مارے جاتے ہیں. ایک بار پھر بغیر کسی ثبوت کے فوری طور پر پاکستان کو بلیم کر دیا جاتا ہے. چونکہ 2016 کے جعلی سرجیکل سٹرائک پر پوری دنیا اور خود بھارتی اپوزیشن اور بھارتی میڈیا کے بھی چند لوگوں نے سوالات اٹھائے تھے، اس لیے اس بار بھارت فیصلہ کرتا ہے کہ وہ واقعی پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرے گا. 26 فروری سن 2019 کو بھارتی طیارے رات کے اندھیرے میں پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور بالا کوٹ کے مقام پر چند درختوں اور ایک خالی جگہ پر اپنے پے لوڈ کو ڈراپ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی دہشت گرد کیمپ کو ٹارگٹ کیا. پاکستان نے فوراً بین الاقوامی صحافیوں کو، ڈفرینٹ کنٹریز کے امبیسڈرز کو بالا کوٹ میں اس جگہ کا وزٹ کروایا جہاں تباہ شدہ درختوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. بھارت نہ تو اپنے اس حملے کو پلوامہ واقعے سے جوڑ سکا اور نہ ہی کسی ٹینجبل ایویڈنس پرووائڈ کر سکا کہ کوئی ٹیرر کیمپ یہاں پہ موجود تھا جس کو بھارت نے ٹارگٹ کیا. اگلے ہی دن 28 فروری کو پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے تحت دن کی روشنی میں جواب دیا. بھارتی فضائیہ کے 2 جہاز مار گرائے جاتے ہیں. ان کا پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بھارت پوری دنیا کے سامنے ایک تاریخی ہزیمت کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب پلوامہ آپریشن جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر کسی کو بھی اگر شک ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا تو اس کے 2 ناقابل تردید شواہد ہیں جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. جنوری 2021 میں بھارتی ریپبلک ٹی وی کے انتہا پسند اینکر پرسن ارناب گوسوامی کی براڈ کاسٹ آرڈیننس ریسرچ کاؤنسل کے سابق CEO پارتھو داس گپتا کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ لیک ہو جاتی ہے. ممبئی پولیس کی طرف سے یہ عدالت میں جمع کروائی گئی اور ان چیٹس میں ارناب گوسوامی بالا کوٹ کے حملے سے 3 دن پہلے اس بات کا اشارہ دے رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہونے والا ہے، یہ کہہ کر کے بی پریپیئرڈ، کچھ بڑا ہونے والا ہے.
اور پلوامہ میں 30 فوجیوں کی ہلاکت پر وہ جشن منا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا دس اٹیک وی ہیو ون لائک کریزی. اس حملے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بڑی جیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. آج تک نہ ارناب گوسوامی ان چیٹس کی تردید کر سکا، نہ ہی کسی بھارتی عدالت نے ان چیٹس کو جھوٹا قرار دیا. یہ ریاستی مشینری اور میڈیا کے گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت تھا. سب سے بڑا بام شیل اس وقت گرا جب پلوامہ حملے کے وقت مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے گورنر رہنے والے ستیہ پال ملک نے 2023 میں مشہور بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کو ایک انٹرویو دیا. ستیہ پال ملک جو کہ بھارتی حکومت کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، انہوں نے باقاعدہ ان کیمرہ یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ CRPF نے وزارت داخلہ سے جوانوں کو لے جانے کے لیے 5 جہاز مانگے تھے جو انہیں نہیں دیے گئے اور انہیں سڑک پر جانے پر، اسی راستے پر جانے سے مجبور کیا گیا. یہ ستیہ پال ملک کے الفاظ ہیں. Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because اتنا بڑا convoy کبھی روڈ سے نہیں جاتا. ہوم منسٹری سے پوچھا، راجناتھ جی کے یہاں، they refused to give. اگر میرے سے پوچھتے تو میں ایئرکرافٹ دیتا ان کو، کیسے بھی دیتا. 5 ایئرکرافٹ کی ضرورت تھی صرف، ان کو ایئرکرافٹ نہیں دیا گیا. یہ امپورٹنٹ چیز کہہ رہے ہیں. گورنر ملک نے مزید بتایا کہ جب پلوامہ حملہ ہوا تو میں نے فوراً وزیر اعظم نریندر مودی کو کال کی اور کہا کہ یہ ہماری غفلت یعنی انٹیلیجنس فیلئر کا نتیجہ ہے، اور وزیر اعظم نے مجھے چپ رہنے کے لیے کہہ دیا. اور پھر اس کے بعد مجھے اجت کمار ڈوول نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بھی کال آئی. انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ خاموش رہیے، اور اس واقعے کی انویسٹیگیشن کو جان بوجھ کے رد کر دیا گیا، چھپا دیا گیا، اس کو دبا دیا گیا. کہ ہماری غلطی کے بارے میں نے ان کو کہا کہ یہ ہماری غلطی ہے، اور انہوں نے کہا اس کے بارے چپ رہو. میں یہ بول بھی چکا تھا 1-2 چینل کو یا اس کو، تو انہوں نے کہا یہ سب مت بولو، یہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں بولنے دو. میں کہا ٹھیک ہے. ڈوبال نے بھی مجھے کہا کہ یہ مت بولیے، آپ چپ رہیے. کس نے کہا آپ کو؟ ڈوبال نے، اجیت ڈوبال. انہوں نے بھی کہا جی. مجھے لگ گیا تھا کہ اب یہ سارا اونس پاکستان کی طرف جانا ہے تو چپ رہیے. اب اگر یہ واقعہ میں پاکستان نے کروایا تھا تو اس کو دبانا تو نہیں چاہیے تھا، کوئی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن بھارت کا اس واقعے کو چھپانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس میں انڈیا کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کی انوالومنٹ موجود تھی. اب ناظرین، یہاں پہ آپ فالس فلیگ آپریشن کی بھارت کی اپنی ایک تھیوری ہے. عام طور پہ جب آپ کسی ملک کو، آپ کو کوئی ایسا آپ کے ملک میں واقعہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ کسی اور ملک کو بلیم کرتے ہیں اس دہشت گرد کارروائی کے لیے، تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، ایک ڈسپلنڈ اپروچ ہے جو دنیا کے مہذب ممالک استعمال کرتے ہیں کسی اور ملک کو اس کا الزام دینے کے لیے. یونائٹڈ نیشن چارٹر میں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاء میں، انٹرنیشنل قانون میں آپ کو اس کی باقاعدہ طور پہ پریسیڈنس جو ہے وہ ملتی ہے. اور وہ اسٹینڈرڈ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، آپ کے ملک کے اندر کوئی دہشت گرد کارروائی ہوئی، اس کی انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ کسی اور ملک، آپ کے اندر ملک کے اندر دہشت گرد کارروائی میں انوالو تھا، اس کی انویسٹیگیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ سنگل انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے، آپ نے سگنلز انٹیلیجنس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. یعنی کال انٹرسیپٹ ہوئی، اس کی وائس کال جو ہے، جس طرح پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں کچھ افغان شہری جو ہے وہ پکڑے گئے، تو پاکستان نے اس کی سگنلز انٹیلیجنس یعنی اس کی کال ریکارڈ جو تھے وہ واضح طور پر سامنے آئے کہ وہ افغانستان کے اندر موجود اپنے ہینڈلر کے ساتھ رابطے میں تھا. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا. دہشت گرد پوری کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا تھے. حملے کی منصوبہ بندی خارجی زاہد نے کی. خارجی نور ولی محسود کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جیش الہند کے نام سے قبول کی گئی ہے. سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ خارجی نور ولی فتنہ خوارج تحریک طالبان پاکستان سے ذمہ داری ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے حملے کے دوران بنائی گئی ویڈیو میں خارجی بار بار جیش الہند کا نام لیتا رہا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ خارج جیش الہند کا متعدد بار نام لیتے ہوئے اردو میں بات کر رہا تھا تاکہ اصل شناخت سامنے نہ آئے. اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان افغانستان سے فراہم کیا گیا، جس میں امریکی ساختہ ہتھیار بھی شامل تھے. کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات بڑھانا تھا، جو کہ بھارتی ایجنسی را کا مطالبہ تھا. پھر اس کے بعد ہیومن انٹیل اس کو کرابوریٹ کرتی ہے گراؤنڈ کے اوپر. پھر آپ کی ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ویپنز، فورینزکس، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں کہ یہ اٹیک کرنے والا کون تھا، اس کے پیچھے فائنانسر ایبیٹرز کون موجود تھے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی ریاست تھی تو وہ کون سی ریاست موجود تھی.
لیکن یہ سب کچھ کنڈیشنل ہوتا ہے. اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے چین آف کسٹڈی کو پریزرو کرنا ہوتا ہے, کرائم سین کو پریزرو کرنا ہوتا ہے, چین آف کسٹڈی کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. یہ پچھلے جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی لائیو فوٹیجز موجود ہیں. کسی واقعے کے اندر بھی جو پہلا سیٹ پرنسپل ہے کہ جو واقعے کی جگہ ہے اس کو پریزرو کرنا اور پھر چین آف کسٹڈی کو پریزرو کرنا, وہ کہیں پہ بھی نہیں کیا گیا. یہ ایویڈنس باقاعدہ طور پہ ٹیلی ویژن کے اوپر کیمراز کے اندر آ چکا ہے, اور انڈین صحافی خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ٹیمپرنگ ہے, وہ کرائم سین ہے, اس کی ٹیمپرنگ ہو رہی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد بین الاقوامی جو قوانین کا جو نیکسٹ سٹیپ آتا ہے وہ اسٹیٹ ایٹریبیوشن اس کو کہا جاتا ہے. جب آپ کسی ملک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو آپ کو صرف زبانی دعوے نہیں کرنے ہوتے, آپ کو فائنینشیل, لاجسٹیکل اور آپریشنل لنکس اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پر اگر کسی اے کنٹری کے دہشت گرد نے بی کنٹری کے اندر جا کے دہشت گردی کی ہے, بی کنٹری اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر کے یہ کہتی ہے کہ اس کا تعلق اے کنٹری سے ہے, تو یہ کافی نہیں ہے ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے اس دہشت گرد حملے کو کسی اور ملک پہ. اس کے اندر ایٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ آتھرائزیشن بھی ہوتی ہے. کیا اس کو آتھرائز کیا گیا, کیا آتھرائز کیا اس ملک کی گورنمنٹ نے, اس کی حکومت نے کیا, اس کی انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا, کس نے کیا, وہ ساری چین اسٹیبلش کرنا لازمی ہوتا ہے ٹو دا ٹاپ. اس کو آپ آپریشنل لنکس اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. آپ کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ بتانا ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کہاں سے آئی, اسلحہ اور لاجسٹیکل سپورٹ کس نے دی, اور اس واقعے کی مکمل چین آف کمانڈ کیا تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کن مقامی سہولت کاروں نے اس کی مدد کی اور اس کا نیٹ ورک کہاں پہ. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی یک طرفہ دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک آپ آزادانہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز کو شامل نہ کریں. مثال کے طور پر اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ کا ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشن موجود ہوتا ہے, جس کو بلایا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ملک جو ہے اس میں انوالو تھا, ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ اس کو فورسی کریں. اور اگر معاملہ انتہائی سنگین ہو, جس میں پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس سے زیادہ سنگین معاملہ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ہو, تو پھر آپ اپنے دوسرے ممالک, اپنے اتحادی ایلائز کے ساتھ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں تاکہ شفافیت یعنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مینٹین ہو سکے. اس کی حالیہ مثال آپ کو کینیڈا میں جب سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہوا تو کینیڈا نے واقعے کے بعد فوراً الزام تراشی نہیں کی. پہلے انہوں نے مہینوں تک خود گراؤنڈ پر فورینزک انویسٹیگیشن کی. جب انڈین ایجنسی را کا نام باقاعدہ طور پر سامنے آنے لگا تو انہوں نے پھر 5 آئی الائنس, جس میں امریکہ شامل ہے, برطانیہ شامل ہے, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہے, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر فردر پروسیڈ کیا انویسٹیگیشن کو, اور انہوں نے سگنل انٹیلیجنس اور سفارتکاروں کی کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کر کے ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے, اور تب جا کر مہینوں کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پوری چین آف کمانڈ کو ایکسپوز کرتے ہوئے جو ٹاپ کے اوپر بندہ بیٹھا تھا, امت شاہ, انڈیا کا منسٹر, اس کا نام لیا, وزیر داخلہ کا نام لیا, اور کہا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس دہشت گردی میں انوالو تھا. اس پروسیس کو مہینوں لگ گئے. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ایک ذمہ دار ریاست کا یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. لیکن حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی اس پروسیجر کی پہلی سٹیج یعنی چین آف کسٹڈی, چین آف کمانڈ, اس سے ہی آگے نہیں جا سکا. لنکس اسٹیبلش کرنا سیکنڈ سٹیپ ہے, سیکنڈ سٹیپ کے اوپر کہیں پہ لنک اسٹیبلش نہیں کر سکے. جیسے ہی اٹیک ہوا انہوں نے پاکستان کو بلیم کر دیا. اس کو آپ ٹیکنیکل زبان میں ایٹریبیوشن لیپ کہتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایٹریبیوشن لیپ کا کانسیپٹ کیا ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہوا, اس کے بعد 6 سٹیپس ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ آپ نے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز کو انوالو کرنا ہے, چین آف جو کسٹڈی ہے اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے 3 جگہ سے انٹیلیجنس کو کریبوریٹ کرنا ہے. وہ سارے سٹیپس لینے کے بعد آپ ایک کسی ملک کو, کسی اینٹی کو بلیم کرتے ہیں. انڈیا کیا کرتا رہا ہے کہ وہ ایونٹ یعنی ٹریگر سے ایٹریبیوشن تک جمپ کرتا رہا ہے, یہ جو لیپ اس کو کہا جاتا ہے. تو درمیان میں سارے سٹیپس کو جب آپ خالی چھوڑتے ہیں تو پھر ایک گڑھا ہوتا ہے جس کے اندر آپ گر جاتے ہیں, اور انڈیا ہمیشہ سے اس گڑھے کے اندر گرتا رہا ہے جس کو آپ انٹرنیشنل سکروٹنی کہتے ہیں.
جب انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے پاکستان کو، جب انٹرنیشنل اسکروٹنی ہوئی ہے تو اس میں انڈیا کے اوپر الزام یہی لگا ہے کہ اٹس اے فالس فلیگ آپریشن، کیونکہ کوئی ثبوت انہوں نے نہیں دیا۔ ایٹریبیوشن لیپ یعنی حقائق کی چھان بین کیے بغیر براہ راست الزام تھوپ دینا، اور بھارت اس ہتھ گنڈے کا عادی مجرم بن چکا ہے۔ تاریخی اور سیاسی شواہد کا بغور جائزہ لینے سے بھارت کا ایک واضح موڈس آپرینڈی یعنی طریقہ واردات کھل کر سامنے آتا ہے، جس کے 4 بنیادی مراحل ہیں۔ جیو پولیٹیکل یا پولیٹیکل ضرورت یعنی کیسس بیلی۔ مثال کے طور پہ بھارت نے اپنے آپ کو جیو پولیٹیکل دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، اس کا ایک جیو پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے۔ مثال کے طور پہ 71 کے اندر ان کا آبجیکٹیو تھا کہ انہوں نے پاکستان کو توڑنا ہے، انہوں نے دہشت گردی پاکستان میں اتنی زیادہ کروائی کہ ان کو اب گراؤنڈ انویژن کی ضرورت تھی، تو انہوں نے ایکسکیوز کریٹ کیا جو گنگا پلین ہائی جیکنگ تھا۔ یا 2001 کے اندر جس طریقے سے جو امریکن فورسز تھیں وہ افغانستان میں موجود تھیں اور پاکستان کو کرنچ کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے جواز کریٹ کیا پارلیمنٹری اٹیکس کا۔ یا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے پولیٹیکل آؤٹ کم کے لیے ایک نیریٹو چاہیے ہوتا ہے، ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اری اور پٹھان کوٹ والا جو واقعہ تھا، اس میں ڈائریکٹلی انہوں نے اپنے جو اس کے 6 مہینے کے بعد الیکشنز ہو رہے تھے یو پی کے اندر سینسٹیو الیکشن سے، اس کو انہوں نے جیتنے کے لیے ان کو ایک بیانیہ چاہیے تھا سرجیکل سٹرائکس کا، تو سب سے پہلے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایٹریبیوشن لیپ ہوتا ہے، حملے کے بعد منٹوں یا چند گھنٹوں کے اندر بغیر کسی ثبوت کے سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، دوسرے سٹیپ کو نیریٹو واشنگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھارتی اسٹیبلشمنٹ میڈیا اور ان کے پالتو جس کو گودی میڈیا عام طور پہ کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پاکستان کو الزام دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسکیلیشن ڈومیننس کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی وہ سمپتھیز دنیا کی لینے کی کوشش کی جاتی ہے، پاپولر اوپینین سپورٹ لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایسکلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس ساری کہانی کا یعنی جو فالس فلیگ تھیوری ہے انڈیا کی، اس کا سب سے بڑا پیراڈاکس یہ ہے کہ بھارت ایٹریبیوشن منٹوں میں کرتا ہے، ایسکلیشن چند دنوں کے اندر کرتا ہے، لیکن انویسٹیگیشن کئی سالوں پہ محیط ہوتی ہے، اور اس سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس اٹیک کے اندر بھارتی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیٹو باڈیز انوالو تھی۔ آج چونکہ بھارت کی یہ فالس فلیگ تھیوری پوری دنیا کے سامنے بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کے اپنے ڈیتھ اسکواڈز پکڑے جاتے رہے ہیں، تو اس خفت سے بچنے کے لیے بھارت نے ایک نیا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی ہے کہ شاید پاکستان اس پر کوئی جعلی الزام لگانے کی تیاری کر رہا ہے فالس فلیگ آپریشن کو لے کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام ناقابل تردید ثبوت اور تاریخی شواہد جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو بھارت پر کوئی الزام تراشنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی پہلے بھی اس حقیقت کا ادراک کر چکی ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن اور ریاستی دہشت گردی کا مرکز ہب بن چکا ہے، اور اس کے گواہ خود بھارتی تاریخ کے اوراق ہیں، بھارت کے آفیسرز ہیں، بھارت کے جرنلسٹ ہیں، بھارت کی عدالتوں کی پروسیڈنگز ہیں۔